بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک دوسری ویڈیو ہے سحر جادو کے حوالے سے۔ دیکھیں، جادو کا جتنا بھی علاج ہے وہ مختلف طریقوں سے کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ کہ سر میں درد ہے جادو کی وجہ سے، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے، معدے میں تکلیف ہے اس کا کیا علاج ہونا چاہیے، آنکھوں میں تکلیف ہے، دل پہ تکلیف ہے، سمجھ آ گئی، جسم میں درد ہے، جو بھی ہے، تو انشاءاللہ ہر ویڈیو میں الگ الگ طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خاص یہ عمل کس چیز کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں دیکھیں آپ، سحر جادو سے اگر معدہ خراب ہو جائے، سمجھ آ گئی نا، اسی طرح آپ نے اس عمل کے ذریعے جنات کو آپ نے جلانا بھی ہے، اسی طرح جنات شیاطین کو آپ نے زہر بھی کھلانا ہے۔ وہ ساری ترتیبات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور محبت کا جادو جسم کے کس حصے پر اثر کرتا ہے وہ ساری ترتیب میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کسی کا جو ہے معدہ خراب ہو جائے سحر جادو کی وجہ سے، تو آپ نے کرنا یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ نقش تیار کرنا ہے، اور نقش تیار کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آتشی چال سے اس نقش کو آپ نے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نقش تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 9 خانوں کا ڈبہ بنانا ہے۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور پہلی لائن دیکھیں، بسم اللہ کے نیچے 3 لائنیں ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، 3 لائنیں ہیں، اور اس میں 3 ڈبے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہر ڈبے میں آپ نے 1 مرتبہ یا کہارو لکھنا ہے اور 3 لائنیں پر کرنی ہے، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 9 یا کہارو۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے پہلی لائن کے دوسرے ڈبے میں یا کہارو لکھنا ہے، سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد تیسری لائن کے پہلے ڈبے میں یا کہارو لکھنا ہے، اس کے بعد دوسری لائن کے تیسرے ڈبے میں یا کہارو لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے تیسری لائن کے تیسرے ڈبے میں یا کہارو لکھنا ہے، اس کے بعد دوسری لائن کے دوسرے ڈبے میں یعنی بالکل درمیان میں آپ نے یا کہارو لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے جو ہے پہلی لائن کے پہلے ڈبے میں یا کہارو لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے دوسری لائن کے پہلے ڈبے میں یا کہارو لکھنا ہے، اس کے بعد پہلی لائن کے تیسرے ڈبے میں یا کہارو لکھنا ہے، اس کے بعد تیسری لائن کے دوسرے ڈبے میں یا کہارو لکھنا ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے نقش کو پر کرنا ہے، آتشی چال سے اس نقش کو تیار کرنا ہے۔ میں نے ساری ترتیب آپ کو بتا دی ہے، اس سے آپ نے فائدہ لینا ہے۔ نیچے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سمجھ آ گئی، یہ آیت بھی لکھنی ہے۔ تو اگر کسی کا معدہ خراب ہو جائے جادو سے، تو یہ نقش آپ نے پانی میں استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح آپ یہ نقش جو ہے آپ تیل میں بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، کہ جادو کی وجہ سے یہ جنات اتنا پریشان کر دے کہ جسم سے نکل ہی نہیں رہے۔ تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں، آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، اور اس پر جو ہے یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین 70 مرتبہ دم کرنی ہے، 70 مرتبہ، اس نقش پہ بھی، پانی پہ بھی، اور تیل پہ بھی، سرسوں کے تیل پہ دم کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے یا کہارو کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ، 1100 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرنے ہیں، اور آپ نے اپنے جسم کی مالش کرنی ہے۔ پورے جسم پر تیل لگائیں، کانوں کے اندر ایک ایک قطرہ ٹپکا دیں، اگر کانوں میں تکلیف ہوتی ہے تو پھر نہ ٹپکائیں، اور ناف کے اندر آپ نے ایک ایک قطرہ ٹپکانا ہے، اور اسی طرح آپ نے اپنی آنکھوں کی بھوؤں پر لگانا ہے، پلکوں پر لگانا ہے، سمجھ آ گئی، کان کے اندر لگانا ہے، پورے کان کے اندر لگانا ہے، پورے ناخنوں کو تر کرنا ہے، پورا جسم آپ نے تر کرنا ہے تیل سے۔ آپ رات کو سوئیں گے، پوری رات آپ کو بے چینی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جسم کے اندر جن بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، جسم سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کسی بھی عامل سے آپ نکلوا سکتے ہیں، یا وہ خود ہی 2-3 دن میں اپنے جسم میں وہ جگہ بناتا ہے اور نکل جاتا ہے کسی بھی طریقے سے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اگر معدہ خراب ہو جائے، دیکھیں جو جادو ہے نا، محبت کا جادو، یہ زیادہ تر معدہ خراب کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کے عمل میں بس تعویذ لکھ کے دیے جاتے ہیں، اور وہ پلایا جاتا ہے، اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ خطرناک جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں نا جادو والے، محبت کے ایک اعمال ہوتے ہیں روحانی، قرآنی، نوری اعمال، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر جو سفلی جادو ہے، کالا جادو ہے، کوئی اور بھی جادو ہے، جو جتنے بھی گندے اعمال ہوتے ہیں، اس میں جب انسان کو کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی نقش، کوئی بھی چیز پلائی جائے نا، تو وہ جو ہے اس سے اثر کیا کرتا ہے، معدہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، جادو جتنے بھی ہوتے ہیں، اگر یہ محبت کا جادو، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کے ناپاکی کا خون لیا جاتا ہے، اس سے لکھا جاتا ہے، یا وہ خون شامل کیا جاتا ہے، اس میں لونگ شامل کیے جاتے ہیں، اس سے وہ جو ہے نا مرد کو پلایا جاتا ہے، اس سے مکمل وہ جو ہے نا
کسی کے بھی اس میں آ جاتا ہے، وش میں آ جاتا ہے، اس میں مکمل اس کے اختیارات جو ہیں کسی عورت کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں جو بھی اس پہ جادو کرتا ہے. تو یہ بڑے خطرناک جادو ہوتے ہیں، اس سے معدہ خراب ہوتا ہے. اگر آپ ڈاکٹری علاج کروا رہے ہیں آپ کا معدہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے. پھر آپ نے کیا کرنا ہے، روحانیت کی طرف آنا ہے. آپ نے اپنا چیک اپ کروانا ہے. چیک اپ کے بعد آپ کو اگر اچھا بندہ نہیں ملتا، علاج کرنے والا اچھا عامل نہیں ملتا، تو آپ نے یہ نقش استعمال کرنا ہے. جو ترتیب میں نے بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق آپ نے یہ نقش استعمال کرنا ہے. اس سے آپ کا جادو کٹے گا، آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یا کہارو کی یہ تاثیر ہے اور یہ آتشی چال سے اس کو تیار کرنا ہے. جو میں نے ترتیب بتائی اس ترتیب کے مطابق. سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت بھی پڑھنی ہے. اس سے جو ہے جنات کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس آیت سے جو ہے جنات بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ آیت آپ لکھ کر اپنے گھر میں ہر جگہ لگا بھی سکتے ہیں. واش روم کے علاوہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بالکل سادے ہوتے ہیں یا اللہ معاف کرے سمجھ نہیں آتی ان کو، بالکل ہی ان کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی. تو میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک جگہ میں حصار کرنے گیا، وہاں میں نے دیکھا واش روم میں بھی اللہ کے بندوں نے یہ نقش لگایا ہوا تھا. تو میں نے وہ فوراً ہٹوایا. میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو؟ واش روم سے باہر لگا دو، ہر جگہ لگا دو، گندی جگہ پہ نہ لگائیں. سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ نے اس نقش کو استعمال کرنا ہے. میں نے ترتیب بتا دی ہے. دیکھیں محبت کا جو جادو ہوتا ہے نا، جسم کے کون سے متاثر کرتا ہے. ایک جادو ہے کہ وہ جو ہے نا آپ کو پلایا گیا، اس سے آپ کا معدہ خراب ہوگا. دوسرا یہ کہ اس جادو کے ذریعے اگر آپ پر جنات چھوڑے گئے نا تو وہ جنات آپ کے دل پر ہاتھ رکھیں گے اور آپ کے دل کو بیماری لگے گی، دل کی بیماری ہو جائے گی. جسے جتنے بھی یہ جو مریض ہوتے ہیں نا، اللہ معاف کرے، تو اس میں اکثر و بیشتر وہ مریض ہوتے ہیں جن کو جو ہے نا محبت کا جادو کر دیا جائے یا کوئی ایسا عمل کر دیا جائے یا جنات عاشق ہوتے ہیں وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ایک جن کو میں نے حاضر کیا، وہ ہمارا ساتھی بھی تھا. اس سے میں نے پوچھا کہ یہ جو محبت کا جادو اس کے جو نا سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے، اس کا اگر جن بھیجا جائے تو وہ جن کہاں کیا مستی کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اس کے دل پر، مریض کے دل پر ہاتھ رکھتا ہے. پھر اس نے مجھے باقاعدہ خود بھی کہا کہ اس سے جو دل کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں یہ اس سے لگ جاتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو لازمی اپنا روحانی چیک اپ کروائے. دیکھیں ڈاکٹری چیک اپ تو آپ نے کروانا ہی کروانا ہے، ڈاکٹری علاج کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ روحانیت ہے، روحانیت کا مسئلہ ہے، آپ کا جادو ہے، کوئی مسئلہ ہے، جب تک آپ اپنا جادو نہیں کٹوائیں گے، جب تک آپ اپنا روحانی علاج نہیں کروائیں گے، تب تک آپ کو ڈاکٹری علاج کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ ہزاروں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کا علاج نہیں ہوگا جب تک آپ نے اپنی روحانیت کا علاج نہیں کروایا. یہ بات سمجھ لیں میری، بہت بہترین میں نے آپ کو بات کی ہے، بہت ہی زبردست بات کی ہے. آپ یہ بات نوٹ کر لیں، جب تک روحانیت کا علاج نہیں ہوگا آپ کا جسمانی علاج کبھی بھی نہیں ہوگا. تو جنات شیاطین کو زہر کس طرح کھلایا جاتا ہے، یہی نقش آپ نے لکھ کر جو ہے نا کسی بھی مریض کو کھلائیں. عامل حضرات ہیں یا جو مریض ہے وہ خود بھی لکھ کر یہ کھائے. باقاعدہ نقش تیار کرے، چھوٹا سا عادت تیار کر کے اس کو کھا لے، اوپر سے پانی پی لے. جو جسم کے اندر جن ہوگا، جو بھی ہوگا، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی، بہت زیادہ. اس کو وہ گویا ایسا محسوس کرتا ہے کہ میرے کو زہر پلا دیا گیا ہے. یہ بہت سارے اعمال ہوتے ہیں ہمارے، اس میں بہت سارے طریقے بھی ہوتے ہیں. ہم نے باقاعدہ یہ اس پہ ہم نے تجربات کیے ہیں کہ جب ہم اس کو پلاتے ہیں پانی زبردستی تو وہ چیخیں مارتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے زہر پلا دیا، مجھے مار دو گے، خدا کے لیے مجھے جانے دو. تو ہم اس کے ساتھ پھر ہم اپنی ترتیب پہ چلتے ہیں. بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا ہے جنات شیاطین کو زہر کس طرح پلانا ہے، تو یہ نقش آپ نے تیار کرنا ہے. اس طرح اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. اسی طرح جنات کو جلانا ہے تو آپ نے تیل کے اندر ڈالنا ہے، تیل سے پوری جسم کی مالش کرنی ہے، پوری رات گزارنی ہے. اس سے آپ کو بہت تکلیف ہوگی لیکن جسم سے جن بھاگے گا. یہ اتنے مجربات عمل ہیں دوستو، یہ کوئی نہیں بتاتا. کیونکہ اگر میں یہ باتیں ساری آپ لوگوں کو بتا دوں یا لوگ بتائیں تو لوگوں کے پاس علاج کرنے کے لیے نہ آئیں لوگ. یہ اتنے مجربات ہیں، اتنے زبردست اعمال ہیں. اس سے آپ نے فائدہ لینا ہے، اس سے آپ نے بہت فائدہ لینا ہے. اور ہر ایک کو اس کا یہ جو ہے نا یہ ویڈیو آپ نے پہنچانی ہے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. خود علاج کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھیں آج کل جو ہے نا روحانی علاج کرنے والے، نوری علاج کرنے والے بہت کم پائے جاتے ہیں. جادو کا علاج جادو سے کرنے والے پائے جاتے ہیں. سارے بولتے ہیں ہم جادو کا علاج جادو سے کرتے ہیں، اور روحانی علاج ناکام ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اچھے طریقے سے کسی کا علاج کرتا ہے اور دینی علاج کرتا ہے یا قرآنی علاج کرتا ہے یا مسنون دعاؤں کا علاج کرتا ہے، تو اس سے جو ہے نا بہت سارے جنات شیاطین کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بندہ، یہ عامل، اچھا عامل کامیاب ہو گیا تو یہ اس کو جو ہے نا یہ ہمیں بہت نقصان دے گا. تو وہ سارے کے سارے مل کر انسان کو نقصان دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اس کے استانے پر جو ہے نا بندشیں ماریں گے، اور جو ہے نا اس کی جگہ پر بندش ماریں گے، اس کے کاروبار پہ بندش ماریں گے، اس کے بچوں پہ بندش ماریں گے، اس کی بیوی پر، اس کے کاروبار، ہر جگہ اس کے اوپر بندش لگ جاتی ہے. وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ نقش آپ نے استعمال کرنا ہے. اور میں نے 2 ترتیبیں بھی آپ کو بتائی کہ جادو، محبت کا جادو جب کسی کو کھلایا جائے تو اس سے معدہ بہت خراب ہوتا ہے. اسی طرح محبت کے جادو میں جب جنات آتے ہیں تو وہ دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، معدے کو پکڑتے ہیں، تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے. تو خدا را ایسی چیزیں نہ استعمال کریں، ایسے جو ہے نا کسی کو جادو نہ کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبت کا عمل کیا ہے، لیکن ہم نے اس پہ تجربات کیے ہیں.
محبت کا عمل تو آپ نے کر دیا لیکن اگلے کو نقصان دے دیا، اگلے کو بیماریاں لگا دی. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے ہماری جو ہے نا مستورات ہیں، عورتیں ہیں، یہ نہیں سمجھتی ہیں ان چیزوں کو، لیکن وہ کر لیتی ہیں کہ میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، تو بیماریاں لگ جاتی ہیں. وہ پھر بھی سمجھتی ہیں کہ شاید اس کا ڈاکٹری مسئلہ ہو. وہ سارا یہی روحانی مسئلہ ہوتا ہے، ساری یہی پریشانیاں ہوتی ہیں. ہماری جتنی بھی جو ہے نا مستورات ہیں ان کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ اپنے شوہر کو یا کسی کو بھی، کسی بھی گھر کے فرد کو یا والدین کو یا جو ہے نا بہن بھائیوں میں سے کسی کو بھی پلا دیا تعویذ. دیکھیں ایک تو آپ جا کے کسی اچھے بندے سے تعویذ لیں. اگر آپ کسی برے بندے سے تعویذ لیتے ہیں، وہ جادو بھی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اسے گندے کام بھی کرتا ہے، آپ نے اس سے تعویذ لیا تو وہ سارے خطرناک اعمال ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جنات بھی آتے ہیں، شیاطین بھی آتے ہیں، وہ انسان کو پکڑتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. دیکھیں جتنے بھی گندے اعمال کرنے والے وہ اگر کہیں نا کہ میرا وہ موکل ہے تو وہ موکل نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے. شیطان کو جتنا زیادہ خوش کیا جاتا ہے وہ اتنی جلدی کام کرتا ہے. اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ جتنی بھی کوشش کر لیں وہ تب بھی کامیاب نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے بہت زیادہ زور لگاتا ہے اور رحمان کا بندہ کامیاب نہیں ہوتا. تو کامیاب تب ہوگا جب وہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے گا، نماز روزے کا اہتمام کرے گا، مخلوق خدا کے لیے جو ہے نا نرمی رکھے گا، تب اس میں کامیابی ملتی ہے. یہ عملیات اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں یہ آگ کے ساتھ کھیلنا. آگ کے ساتھ ہم نے بہت سارے اعمال کیے، بہت سارے مجربہ اعمال کیے. ہم نے جنات کو جلایا، قبائل جلائے، شیطانی چیزوں کو نقصان دیا، بہت ساری چیزوں کو ہم نے نقصان جو ہے نا دیا ہے. پھر ہم جو ہے نا آخر پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو لاکھوں کے حساب سے جنات آتے تھے، قبائل کی قبائل آتے تھے، جنات کو جلانا، یہ کرنا وہ کرنا. ہم نے بہت سارے اعمال کیے لیکن پھر فائدہ نہیں تھا کہ یار اتنے زیادہ آگے بڑھنا، پھر ان چیزوں کو نقصان، پھر یہ آگے جا کے ہمیں بھی نقصان دیں. لیکن الحمدللہ ہم ان چیزوں سے کبھی بھی نہیں ڈرے. یہ وہ مجربات ہیں جو میں نے آزمائے ہیں، جو میں نے اس پر مکمل تجربہ کیا ہے. جادو کس طرح کٹے گا، جادو کو اگر معدے پہ جادو ہو اس کو کس طرح کاٹیں گے، اگر دل پر جادو ہو اس کو کس طرح کاٹیں گے، اگر آنکھوں پر جادو اس کو کس طرح کاٹیں گے، اگر جو ہے کسی کی نظر چلی جائے اس جادو کو کیسے کاٹا جائے گا. وہ ساری چیزیں میں نے میرے یوٹیوب چینل پر آپ چلے جائیں گے، وہاں آپ دیکھیں گے. وہ میں آپ کو لنک بھی سینڈ کر دوں گا جو ہے کامنٹس میں، آپ دیکھ لیں. یوٹیوب چینل پر آپ کو ہر قسم کے جادو کی کاٹ کا طریقہ، ہر قسم کا جادو کس طرح کاٹتا ہے، کس طرح آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے، ساری ترتیبات بتائی ہیں. دیکھیں جب بھی آپ اپنا علاج کریں تو آپ نے حصار کرنا ہے. حصار کیا ہوتا ہے؟ صبح شام آپ جو ہے نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ مسنون دعا ہے. اگر انسان زہر بھی کھا لے نا اور یہ دعا پڑھ لے اس کو نقصان نہیں ہوگا. اس دعا کی اتنی تاثیر ہے. صبح شام یہ دعا 3 مرتبہ لازمی پڑھیں. سمجھ آ گئی نا؟ اگر جادو جنات والے مریض ہیں وہ 7 مرتبہ پڑھ لیں. اسی طرح اگر کوئی اپنا حصار کرتا ہے تو وہ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرے، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرے. اسی طرح وہ جو ہے نا 4 کل جو ہے 3 مرتبہ پڑھا کرے. درود شریف میں اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے نا حصار کے لیے تو وہ درود ابراہیمی پڑھا کرے. درود ابراہیمی بہت زیادہ زبردست طریقہ ہے. آپ نے اپنا حصار کرنا ہے، اپنے بچوں کا حصار کرنا ہے، پھر آپ نے اپنا کاروبار کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، پھر آپ پر یہ جادو وادو جو ہے نا یہ بہت کم. دیکھیں اصل میں ایک بات آپ کو لازمی بتا دوں کہ جادو جب انسان کا کٹ جاتا ہے نا، وہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی کہہ دینا کہ میں ایسا عمل کر کے دوں گا آپ کا جادو کٹ جائے گا، دوبارہ اثر نہیں کرے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، سب یہ جھوٹ ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. ہم نے اس پہ بڑے تجربات کیے. ہم شروع میں ہم بھی کہتے تھے کہ ہو جائے گا، لیکن یہ جو ہے نا جادو کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو آگے لگتا ہے. ہاں مسنون دعائیں ہو گئی، قرآنی آیات ہو گئی، قرآنی وظائف ہو گئے، یہ آپ کریں گے تو جادو آپ کو اثر نہیں کرے گا. لیکن جادو آپ کے پاس جب بھی آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے چیک کروانے کے لیے تو وہ آپ کو لازمی بتائے گا کہ آپ پہ جادو ہے. جادو تو ہوگا لیکن اگر آپ مسنون اعمال کر رہے ہیں تو آپ کو جادو اثر نہیں کرے گا، آپ کے قریب نہیں آئے گا. ہاں انسان ہے دیکھو بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، کسی ٹائم ناپاکی میں آ جاتا ہے یا کسی ٹائم کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے جادو تو انتظار میں کھڑا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بھی غلطی کرے اس کو میں پکڑ لوں. سمجھ آ گئی نا؟ تو اپنا جادو کس طرح کاٹنا ہے یہ ساری ترتیب میں نے اس عمل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی ہے کہ اگر معدے میں تکلیف ہو جائے یا جو ہے نا آپ کے دل پہ تکلیف ہو جائے، اس جادو کو آپ نے کس طرح کاٹنا ہے، کیا کرنا ہے، کس ترتیب سے آپ نے اپنے آپ کو چلانا ہے، اور عاملین حضرات کس طرح لوگوں کا علاج کریں گے اور کیا کیا اعمال کریں گے. یا قہارو کی ایک تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر بہت زیادہ کوئی پریشان ہو جائے نا تو وہ کیا کرے، پانی لے، ایک ٹب میں پانی لے کر اس کے اندر پاؤں رکھ دے اور کرسی پہ بیٹھ کر یا قہارو کی تسبیح پڑھے 1100 مرتبہ آنکھیں بند کر کے. پھر آنکھیں کھول کر جو ہے اس نے ایک گلاس پانی پہ دم کرنا ہے اور پورے جسم پہ دم کرنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے، یا اللہ میرے جسم میں جتنا جادو ہے، جتنی بیماریاں، جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جنات ہیں، سارے کے سارے میرے جسم سے نکل کر اس پانی میں گر جائیں. جو پانی کے اندر اپنے پاؤں رکھے اس پانی میں گر جائیں. پھر اس پانی کو اپنے باہر گلی میں کہیں بھی ڈال دینا ہے. وہ ترتیب آپ 11 دن کریں، 21 دن کریں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا جادو خود کٹے گا. سمجھ آگے نا؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا عامل کمزور ہوتا ہے، وہ لوگوں کا علاج کرتا ہے تو جنات اور چھڑ جاتے ہیں تو مریض اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنی ترتیب سے علاج کرنا ہے اور آپ مضبوط عامل بنے، بہت سارے چلے کریں. آپ
ایک دو چلوں پر اکتفا نہ کریں، 10-12 چلوں پر اکتفا نہ کریں، 40-50 زیادہ، اس سے زیادہ چلے کریں. ہم نے اس سے زیادہ الحمدللہ چلے کیے ہیں، قرآنی چلے کیے ہیں، پورے قرآن کا چلہ کیا ہے. سورہ جن ہو گئے، سورہ مزمل ہو گئی، بہت سارے ہر سورت کا ہم نے الحمدللہ چلہ کیا ہے. تو اپنی ترتیب کے مطابق آپ نے چلنا ہے، لوگوں کا جادو کاٹنا ہے، لوگوں کو فائدہ دینا ہے. دیکھیں آخری وقت چل رہا ہے، قرب قیامت کا وقت ہے، اور قرب قیامت کے قریب جادو کا زور بہت زیادہ ہوگا. آپ اس چیز کو سمجھیں، اس کو مذاق میں نہ لیں. یہودیت نے اتنا جادو کر دیا. اب دیکھو کرپٹو دیکھ لیں، اور یہ جو آج کل جتنے بھی جو کھیلے جا رہے ہیں، جوئے کھیلے جا رہے ہیں، اس میں سارا کا سارا یہی مسئلہ ہے. سارا کا سارا جادو تسخیری عمل ہے کہ بس ایک بندہ اس کام میں لگ گیا، پھر وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، پھر وہ بس پھنستا جائے گا. ہر چیز میں آپ کو جو ہے نا پریشانی ہے. اب دیکھیں اسی طرح ہم جو ہے نا جو بھی ایپ استعمال کر رہے ہیں اس کو 2 طریقوں سے استعمال کیا. اچھے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، نقصان والے طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا غلط طریقے سے استعمال کریں. سارا کا سارا آج کل بولتے ہیں نا کہ یار یہ صرف جادو پاکستان میں اور انڈیا میں، اور یہ جہاں مسلمان پائیں وہاں کیوں ہے، اور یہ جنات وہاں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیاطین کا زور یہ ادھر ہے نا. جس کے دل میں ایمان ہوگا تو چور وہ ادھر ہی آئے گا، جس کے گھر میں مال ہوگا تو چور ادھر آئے گا، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا تو شیطان ادھر ہی آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا ہے. خدا را آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے. انشاءاللہ ہم ان قریب لوگوں کا علاج بھی کریں گے لائیو. آپ نے اپنا نام دینا ہے، والدہ کا نام دینا ہے، اپنا پورا پتہ مجھے سینڈ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ ترتیب بنائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک جو ہے اشتہار سینڈ کر دیا کروں گا، فیس بک پر میں جاری کر دیا کروں گا، اپلوڈ کر دیا کروں گا کہ آج کس ٹائم ہم نے علاج کرنا ہے. اس ٹائم ہم انشاءاللہ لوگوں کا علاج بھی کریں گے، اور باقاعدہ قرآنی آیات پڑھیں گے، اور لوگوں کا نام لکھ کر، جس کا نام لکھ لیا جائے کہ ہاں بھائی وہ دم میں شریک ہو جائے، پھر اس کا جو ہے نا علاج کریں گے انشاءاللہ. لیکن لائیو آپ نے خدا رہا ہے مجھے نمبر پر رابطہ نہیں کرنا، میری مصروفیت کچھ زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہوتا. بعض مرتبہ مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے، کوئی ایسا سوال کر لیتا ہے. تو اللہ کے بندو اتنا میں نے پورا فیس بک آپ کو بھر کے دے دیا، یوٹیوب بھر کے دے دیا. آپ وہاں جا کے اعمال دیکھیں نا، اس سے آپ فائدہ لینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو میں پوری ڈالتا ہوں، یہ لائیو اس لیے چلا رہا ہوں کہ یہ پوری ایک ویڈیو بنتی ہے، اور اگر میں اپلوڈ کروں کوئی ویڈیو 5-6 منٹ کی تو وہ ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے خود بخود ٹکڑے ہو کر پارٹ بن جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پوری ویڈیو ڈالی نہیں، پوری بات بتائی نہیں، اور ایسے بس ویڈیو ڈال دی. اس ٹائم میں مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لیکن کیا کریں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. نیچے دیکھتے نہیں کہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 لکھا ہوا ہے. آپ کلک کر دیں، لنک بھی دیا ہوا ہے، اس پہ کلک کر کے آپ دیکھ لیں پوری ویڈیو. اس سے فائدہ لینا چاہتے تو آپ دیکھ لیں. لیکن وہ اتنا بھی گوارا نہیں کرتے، اس سے باقاعدہ جو ہے نا میسج کر کے سنانے لگ جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو جادو سے بچانے والا ہے. اور ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے فائدہ بنیں، لوگوں کو فائدہ دیں، لوگوں کو نقصان سے بچائیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. السلام علیکم.